نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرک سب سے بڑا گناہ بندے کے سارے اعمال اس گناہ کی موجودگی میں ضائع ہو جاتے ہیں اللہ کریم کا اعلان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اس کے سوا انہیں حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں اپنی نیتوں کو خالص کر لیں دو بڑی نیکیاں جو ابھی گزری ایک قربانی کا عمل اور ایک حج کا عمل 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالی خون بہانے کو بہت پسند کرتا ہے
سب سے بڑی نیکی 10 ذی الحجہ کی، اور بیت اللہ کا طواف، استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کی زیارت، اور امت کی اکثریت ان بڑے بڑے اعمال میں ریاکاری کا، اس بیماری میں مبتلا۔ ریاکاری ایک چھپا ہوا شرک، ریاکاری کا معنی کہ اپنا عمل اللہ کی بجائے کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے۔ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مانند جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا۔ لوگ کہیں الحاج، میں تو ہر سال حج کرتا ہوں، پھر مکان کے باہر نیم پلیٹ پر لکھا ہوا ہو الحاج فلاں اور فلاں، اس کا یہ عمل کس کے لیے؟ اس ریاکاری کی بیماری سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، اور نیک عمل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، اللہ کے ہاں یہ خون اور گوشت اللہ کے ہاں یہ نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ دل کی کیفیت دیکھتا ہے کہ کس کو راضی کرنے کے لیے اس نے جانور خریدا۔ ہمارے ہاں بیماری ہے، جانور خریدتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ، پھر پورے سیکٹر میں اس کی سیر کروائی جاتی، پھر ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے واہ کمال کا جانور ہے، کتنے کا خریدا ہے؟ 5 لاکھ کا۔ ہر آنکھ اسے کس نگاہ سے دیکھتی ہے، اور میرا دل کیا کہتا ہے؟ پورے سیکٹر میں میرے جانور کے مقابلے کا کسی کا جانور نہیں۔ رب کی رضا، نیت کو خالص کر، بے شک اتنا سا جانور کر دے، نیت کو خالص کر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیۃ وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ کتاب الایمان ہے کہ اپنے نیت کو خالص کر، نیکیوں کی جو بنیاد ہے وہ نیت ہے، اور نیت میں خرابی کیا ہے؟ لوگ دیکھیں قربانی، لوگ دیکھیں میں ہر سال حج میں جا رہا ہوں، اور جس بندے نے جو نیت کی اس کو وہی ملے گا۔ ہجرت جیسا عمل بھی اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور اگر اس نے ہجرت دنیا کے لیے کی ہے، کسی عورت سے نکاح کے لیے کی ہے، تو اس کی ہجرت اسی لیے ہے، رب اور اس کے رسول کے لیے نہیں۔ تو نمبر 1، اس نیت کو خالص کیجئے،
نیت کو صحیح کیجیے. ہماری نیت کیسی؟ اعمال نیکیاں تو پہاڑ کے برابر ہے اور نیت صفر ہے. دنیا میں واہ واہ خطبہ دیتا ہے تو اس لیے، قرآن پڑھتا ہے تو اس لیے کہ دنیا کو پتہ لگے میرا قرآن پڑھنا کتنا عمدہ ہے، دنیا کی خاطر، تو نیکیاں ساری برباد ہو جائیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تعالی اس عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے بندہ کرتا، کہ رب راضی ہو جائے. اس کی تنہائی اور ہجوم، تنہائی میں جو عمل کرتا ہے وہ ہجوم میں بھی کرتا. یاد رکھیے گا، نیکیاں ہجوم میں تو بے بہا ہے اور تنہائی فرض نماز سے بھی غافل ہے. گویا وہ سارے عمل اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کے اندر اس کا چرچا ہو کہ یہ بڑا کام کرنے والا آدمی. دیکھیے بنی اسرائیل میں 3 آدمی گزرے اور عجیب، تینوں کے تینوں سفر میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تینوں طوفان کی وجہ سے ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں کہ طوفان تھم جائے گا تو سفر جاری رکھیں. اوپر سے ایک بڑا پتھر لڑکتا ہے اور غار کے اوپر آ کر اسے بند کر دیتا. کوئی سننے والا نہیں، جنگل ہے، کوئی انسان نہیں، آبادی نہیں ہے. تینوں مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہم کوئی ایسا عمل پیش کریں جو صرف اس کی رضا کے لیے کیا. میں آج اس خطبے کی تیاری میں جب میں نے یہ واقعہ پڑھا نا، اللہ نے ایک عجیب بات ذہن میں ڈالی. ہر بندے نے ایک ایک عمل پیش کیا، ساری زندگی میں کیا ایک ہی عمل اس کا خالص اللہ کے لیے تھا اور نیکیاں نہیں تھی؟ سوچئے گا ذرا. ہر بندے کو کہا گیا اپنا عمل پیش کرو. ایک بندہ اپنے 50 عمل پیش کر سکتا ہے، ساری زندگی تو مسجد میں رہا. ایک بندے نے ایک ہی عمل پیش کیا اور اسے یقین تھا کہ یہ جو نیکی ہے وہ صرف رب کی رضا کے لیے ہے اور باقی کا معاملہ پریشان کن ہے. ہم بھی اللہ کے سامنے کوئی ایسا عمل پیش کر سکتے جو صرف اس کی رضا کے لیے کیا، صرف اس کو راضی کرنے کے لیے کیا. ایک عمل پیش کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے ایک مزدور رکھا ہے، مکان ہم نے بھی بنوائے، مسجد ہم نے بھی بنوائی، کوٹھیاں آپ نے بھی بنوائی ہیں. سنیے گا ذرا، اس نے مزدور کی اجرت طے کی اور شام کو اسے اجرت دی. اس نے کہا یہ اجرت کم ہے، میں نہیں لیتا، زیادہ دو. کام تم نے زیادہ لیے، تم نے بیٹھنے ہی نہیں دیا. ٹھیکیدار سر کے اوپر بیٹھو، چل بھائی کیا کر رہا ہے بیٹھ کر، 15 منٹ روٹی کے، چلو اٹھو. وہ چھوڑ کر چلا گیا. اس نے وہ اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی. جانور جمع ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد وہ شخص آیا، اسے ضرورت پڑی. اس نے کہا چلو وہی لے آتا ہوں 10 روپے، ہے تو میرے ہی. غصے میں چھوڑ گیا. اسے آ کر کہا وہ پیسے دے دو. اس نے کہا یہ جانور جتنے چرتے نظر آ رہے ہیں سارے ہی لے جا، سارے ہی لے جا. اس نے کہا اس دن تو 12 روپے نہیں دیتا تھا،
میں نے کہا تھا 2 روپے اور دے دے، آج تو کہتا ہے یہ سارے جانور۔ اس نے کہا تیرے پیسوں سے ہی میں نے کاروبار کیا ہے اور یہ سارا ہی تیرا ہے، سارا ہی تیرا ہے، میرا اس میں 1 روپیہ ہی نہیں۔ اور وہ بندہ بھی سارے جانور ہانک کر لے گیا، اس نے بھی 1 بکری نہیں چھوڑی۔ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، یہ پتھر ہٹا دے۔ پتھر کا 3واں حصہ رب نے فوراً ہی ہٹا دی۔ اور ہم نے بھی مکان بنایا، کتنے مزدور ہم نے نراد کیے ہوں گے، کتنے ٹھیکیداروں کے پیسے دبائے ہوئے ہوں گے۔ سوچئے گا ذرا، کوئی عمل تو رب کے سامنے رکھو، ہم رکھنے کے قابل بنے۔ ہم حج پر چلے جاتے ہیں، کتنا بڑا عمل ہے، حج مبرور، گناہوں سے ایسے پاک جیسے آج والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کوئی گناہ نہیں، لیکن حج پر جب جا رہے ہیں پوری فوج ہمیں چھوڑنے جاتی ہے، پوری برادری کو جمع کرتے ہیں، ساروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سب سے بل ملا کر جاتے ہیں کہ کسی کو یہ نہ رہ جائے کہ اسے پتہ نہ لگے چودھری حج پر گیا، سید حج پر گیا۔ حج کر کے آ رہے، پھر پورے دوست اور احباب اور بیوی اور بچے اور خاندان، گاڑیوں کا انبار اسے لینے کے لیے ہار اس کے گلے میں بھر دیتے، جی صاحب حج کر کر آئے۔ سبحان اللہ، یہ حج ہے۔ میرے استاد اور مربی حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ حج کر کے واپس آئے، کراچی میں اترے۔ اس دور میں بہاولپور میں ایئرپورٹ نہیں تھا، کراچی میں اتر کے میرے استاد حافظ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کے گھر، اور انہیں کہتے ہیں استاد شاگرد ہیں، یہ ہم اثر کہہ لو، ہم اثر تو نہیں، یہ بزرگ تھے، وہ جوان تھے اس وقت، کہنے لگے اللہ ریاکاری سے بچائے، لوگ وہاں لینے آئیں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا، پریشان ہے۔ یہ انہوں نے خود سنایا، کیا بنے گا، اتنی دنیا آئے گی، پوری ریاست کے امیر ہے۔ کہتے یہ کہتے کہتے بس سوار ہو گئے پریشانی میں، وہ لو لگی ہوئی تھی اللہ کے ساتھ کہ بندہ کوئی لینے نہ آئے۔ اللہ کی شان ہے، پھر ولیوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ بہاولپور اسٹیشن سے پہلے سگنل یا ڈاؤن نہ ہوا، گاڑی رک گئی، جو ہی رکی یہ اپنا بیگ اٹھا کر وہیں اتر گئے اور پیدل چل کر سڑک پر آئے اور رکشہ لے کر گھر پہنچ گئے۔ جو لینے گئے تھے وہ اسٹیشن پہ ڈھونڈتے ہی رہ گئے۔ عصر کی اذان ہوئی، حافظ صاحب مسجد میں آ گئے، وہ بھی ہر ڈبے میں دیکھ دکھلا کے وہ بھی واپس آ گئے، اور عصر میں دیکھا حافظ صاحب تو مسجد میں بیٹھے۔ حافظ صاحب کدھر تھے؟ کہا میں سفر میں تھا، ہم آپ کو لینے گئے تھے۔ تمہیں کس نے کہا تھا تم لینے آؤ؟ چلو اس میں کچھ بزرگ بھی تھے، وہ کہنے لگے آپ نکلے کس راستے سے؟ ہر راستے پر اپنے بندے کھڑے کر رکھے تھے کہ حافظ صاحب نکل جائیں گے، دھیان رکھنا۔ سبحان اللہ، حافظ صاحب کی رب نے مدد کی، اور راستے میں اللہ نے اتار دیا، یہ اترے، سگنل ڈاؤن ہوا، گاڑی بھی چلی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کوئی عمل میں پیش کر سکوں اللہ کو، یا اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، ہے کوئی بندہ؟ سوچئے گا اپنے 40 سال اور 70 سال کے ہم ہو گئے ہیں، کوئی ایسی نیکی جو میں رب کے دربار میں پیش کر کے اس سے کچھ مانگ سکوں؟ دوسرے نے کہا میں اپنے والدین کو سب سے پہلے دودھ پلایا کرتا تھا، بھیڑ بکریاں پالتا تھا۔ ایک رات بڑی دور چلے گیا، واپس آیا تو والدین سو گئے تھے، بیوی اور بچے بھوکے اور پیاسے، دودھ پر گزارا ہوتا تھا،
میری عادت یہ تھی میں پیالہ بھر کر پہلے ابا جی کو اور ہم چھوٹی امی کو، وہ جو بیوی جسے کہتے ہو، جنہیں ماں سے بھی بڑھ کر ہم نے درجے دے رکھے، ابا جی کو کہا جب میں بکریوں کا دودھ نکال کر آیا ابا جی خراٹے لے رہے تھے اور بچے آ کر دودھ مانگنے لگ گئے، میں نے انہیں سائڈ پر کیا، چلو پہلے ابا جی تو آرام کر رہے، سو رہے والدین۔ وہ کہنے لگا یا اللہ میں فجر تک ان کے سرانے ہی کھڑا رہا کہ رات کو بھوک لگے گی، ابا جی اٹھیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے، میں ایسے ہی کھڑا رہا پیالہ بھر کر۔ رات کے کسی حصے میں ادھر بچے اور بیوی پھر سو گئے، بھوکے ہی سلا دیا۔ رات کے کسی حصے میں ابا جی اٹھے، آنکھ کھلی تو بیٹا سرانے کھڑا ہوا، اور ہم سوچئے گا ذرا، ہمارے بھی بوڑھے ماں باپ ہیں اور ہم کتنے نالائق ہیں کہ صبح ہی دیکھیں گے ابا جی مر گیا کہ نہیں، زندہ بھی ہے کہ نہیں، رات سلا دیا، بس بیمار ہے دوائی دے دی ہے، ساتھ تو اس کے سونا جس کو نکاح کر کے لائے۔ اللہ اکبر۔ ابا جی اٹھے تو میں نے دودھ پیش کر دیا، ابا جی نے پیا اور دعا دی، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لے گیا پتھر ہٹا دے، بس کہنے کی دیر پھر اپنے دوسرا حصہ بھی ہٹا دیا۔ ماں باپ کی قدر کیا کر۔ وہ ہمارے فضیلت و شیخ ابراہیم فضلی حافظ اللہ تعالی، میرے بیٹے کے استاد اور بڑے جید عالم دین، انہوں نے یہاں درس دیا تھا، 3 نشانیاں بتائی تھی اہل حدیث کی، 3 نشانی، لمبی داڑھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، اور بد اخلاق، سخت بد اخلاق۔ اور ہم تو تجربہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کسی کو سلام تک نہ کرنا، پوچھنا تک نہیں، بد اخلاق۔ کوئی آ گیا تو پانی تک نہ پلانا، چلے جا کر دیکھ لو مسجد۔ وہ لقمان مجھے کہنے لگا شاہ صاحب آپ کے دفتر میں لوگ آتے، سارا اسلام آباد ہی آتا ہے، آپ ہمیشہ توادو کرتے ہیں ان کی، ہم جاتے ہیں وہ پانی سادہ تک نہیں پوچھتے۔ میں نے کہا اہل حدیث جو ہے، اہل حدیث کی نشانی نہیں ہے کہ سڑا ہوا اور جلا ہوا ہوگا، الا من رحم ربی۔ کہا اللہ نے پتھر ہٹا دے۔ دیکھو ریاکاری سے پاک عمل، ہماری تو نمازیں ریاکاری سے پاک نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، محمود بن لبید رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس ایاکم وشرک السرائر، شرک السرائر، اور لوگوں شرک خفی سے بچو۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر سے یہ شرک خفی کون سے؟ فرمایا آدمی نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی ساتھ آ جاتا ہے، کن اکھیوں سے پتہ تو لگ جاتا ہے چودھری بشیر صاحب آئے ہوئے ساتھ، میں پھر بڑی سونی لمبی نماز پڑھتا ہوں کہ چودھری بشیر صاحب سلام پھیر لیتے ہیں، میری دو ہی نہیں پوری ہوتی۔ فرمایا یہ نماز تو نے رب کے لیے نہیں، چودھری کو راضی کرنے کے لیے، اس کو دکھلانے کے لیے کہ تیرا امام کتنا پکا اور کتنی لمبی نماز پڑھتا، یہ ہے دکھلانے کی نماز۔ ہمارا کیا حال ہے؟ تیسرے نے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا میرا بھی ایک عمل ہے، اور میں جب سوچتا ہوں ساری زندگی میں اس نے ایک عمل چنا، وہ کہہ دیتا میرے تو 2 ہیں جو خالص ہے، جو خالص ہے۔ شرط یہ نہیں حدیث میں کہ ایک عمل پیش کرو، کوئی عمل پیش کر جو صرف رب کو راضی کرنے کے لیے، تو اپنے بکرے چھترے ہی دیکھ لے، ان پر چھری چلائی ہے رب کی رضا کے لیے، سوچ لے، سوچئے گا ذرا۔ وہ تو پڑوسی کہیں گے ہاں اتنا امیر ہے اور قربانی نہیں کرتا،
بچے ہمارے گھر آ کر بکرے سے کھیلتے ہیں اور خود گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، چلو بکرا خرید لو تاکہ بچے دوسرے گھروں میں نہ جائیں۔ اکثریت کی حالت خطرناک۔ فرمایا تیسرے نے بھی، میری چچا کی بیٹی تھی اور میری نگاہ اس پر بڑی غلط تھی، بڑی غلط۔ میں نے بڑی کوشش کی، آخر 100 اشرفیوں میں مان گئی۔ جب وہ راضی ہو گئی میں نے 100 اشرفیہ دے دی۔ جب میں زنا کے لیے تیار ہو گیا تو اس نے کہا ڈر جا، ڈر جا، بغیر نکاح کے یہ کام نہ کر۔ اے اللہ، میں نے پیسے بھی چھوڑے، جگہ بھی چھوڑی، اور عین موقع پر تیرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں وہ گناہ چھوڑ کر ہٹ گیا تھا، یہ تیری رضا کے لیے ہے، پتھر ہٹا دے، اور اپنے غار کا دروازہ ہی کھول دیا۔ کوئی میں بھی عمل پیش کر سکوں اللہ کو کہ 25 سال ہو گئے خطبہ دیتے ہوئے، مجھے بیماری لگی ہے کہ لوگ خطیب بڑا کہیں گے، میں نے قرآن سنایا اس لیے کہ قاری بہت بڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کا گھر ہم کس کو دیں گے؟ جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتا، زمین میں بڑائی نہیں چاہتا۔ اور میری تو میں ہی ختم نہیں ہوتی، میری تو میں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ جو مر جاتا ہے فیکٹری بھی چلتی رہتی ہے، مسجد بھی چلتی رہتی، کوئی کام رکا دنیا کا کسی کے مرنے سے؟ ویسے ہی گردن میں سریا رہا ہوا ہے کہ میرے بغیر تو اولاد پتہ نہیں مرنے کے بعد کرے گی کیا، وہ سب کچھ کر لے گی جو تو کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے عمل کو ریاکاری سے پاک کرو۔ یہ حج ہے، کسی کو خبر نہ دو، بس خاموشی سے جاؤ اور خاموشی سے آؤ۔ ایک آدھے کو پتہ لگ گیا بس ٹھیک ہے۔ یہ تماشا بنا کر گھروں سے نکلنا اور تماشا بنا کر گھر میں آنا، یہ سارا دھوکہ اور فراڈ۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کیا دھوکہ دینا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں للے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے جیسے دوسری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ نماز پڑھنے آئے ہیں، رفع دین بھی ایسے کرتے ہیں جیسے فالی زدہ بندہ کرتے ہیں، ہاتھ یہاں باندھے ہوئے ہیں۔ اتنا بیکار آدمی ہے کہ اٹینشن رب کے سامنے پیار سے کھڑانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ نفاق کی نشانی، ریاکاری کی نشانی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اپنی نمازیں چیک کرو کہ آپ کہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے کر کے۔ یہ کوئی دنیا کی کسی حدیث میں یہ نہیں ہے، لیکن تھکا ہوا ہے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے، اوپر جاتے ہی نہیں ہے۔ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ یہ بیماری کیا ہے؟ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کافی ہے، قل واللہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بات چھوٹی سی کہو خلاص۔ آئے ہائے۔ ونبی موسیٰ رضی اللہ تعالی قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل يقاتل حمیة ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی کہتے ہیں ایک بندہ آیا، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے پیغمبر، ایک آدمی غیرت کے لیے لڑتا ہے، حمیہ، میرا قبیلہ ہے، میری برادری ہے، غلط ہے یا صحیح؟ میں اپنے قبیلے کی حمیت میں لڑ رہا ہوں۔ اور دوسرا شجاعت اور بہادری، جنگجو آدمی۔ اور تیسرا ریاء، جو میرا موضوع ہے، دکھلاوے کے لیے۔ واہ بھائی واہ، کیا کر دیا اس نے، کمال نہیں کر دیا۔ فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ان تینوں میں سے کون ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ، جو مجاہد فی سبیل؟ یہ سارے جہادی تنظیمیں بیکار، کس لیے لڑتی ہیں؟ ایجنسیوں کے لیے۔
اپنے پلازے بنانے کے لیے، اپنے مال و متاع جمع کرنے کے لیے، بیکار. جب چاہتے ہیں بند کر دو، جب چاہتے ہیں جہاد کی آگ لگا دو. فراڈ، دھوکہ. فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کوئی بھی نہیں، سب بیکار. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. مجاہد تو وہ ہے جو درباروں کے خلاف جہاد کرتا ہے، جس علاقے کو کنٹرول میں لیتا ہے سارے دربار گرا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، قبر پرستی کو حرام قرار دیتا ہے، اللہ کی شریعت اور توحید کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے. ہمارا جہاد کس لیے؟ جیکٹیں پہنی ہوئی، ڈبل کیبن گاڑیاں، کلاشنیں آگے پیچھے، چودھری بنا ہوا. لوگ کہتے ہیں واہ مجاہد آیا گاؤں کے اندر، سارا گاؤں جمع ہے. وہ ایک مجاہد کو میں نے کہا بھائی تو کب غازی بنا تھا، تو کب غزوہ کر آیا تھا؟ اس نے کہا سیالکوٹ بارڈر پہ گیا تھا، گھما کر لے آیا. اور تنظیم نے کہا چل غازی کے نام سے سنا، کس سے؟ جھوٹ، فرار، دھوکہ دے لوگوں کو. سب ریاکاری، سب ریاکاری. اور میں کہا کرتا ہوں یہ ساری جہادی تنظیمیں 10-12 جتنی ہیں، ان کے رسالے جمع کر لو، اور جو انہوں نے کرنل اور فوجی مارے ہیں نا انڈیا کے، وہ ساری سیفریں جمع کر لو. جتنی فوج ہے نا آرمی کی، اس سے کہیں زیادہ مر چکے. کب فرار؟ جن لوگوں کو کہیں اتنے مر گئے ہیں تو لوگ اور آئیں گے، لوگ آئیں گے تیری جیب بھرنے کے لیے، جہنم کی آگ اور پیٹ بھرنے کے لیے آئیں. ریاکاری بہت بڑا دشمن ہے دین کا، یاد رکھیے گا، بہت بڑا دشمن ہے دین کا. گمنامی کی زندگی بڑی ٹاپ کی زندگی. حافظ عبداللہ بہاولپوری کہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، گمنامی کی زندگی بڑی ٹاپ کی، کوئی جانتا ہی نہیں. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے نا، آپ نے کہا تھا عمر اگر تیرے زمانے میں آ جائے وہ تو اس سے دعا کروا لینا، دعا کروا لینا. کہا عمر صحابی اور کہا وہ تابی، کہا وہ تابی اور کہا عمر فی الجنہ. اللہ اکبر. وہ جانے لگے تو کہا گورنر کو خط نہ لکھ. کہا کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی ضرورت نہیں. ریاکاری سے بچیے، ہر عمل میں وہ چھوٹا سا کیوں نہ. آخری بات آج کے خطبے کی، میں کراچی میں ہوتا تھا، کوٹ روڈ پر ایک مسجد زیر تعمیر تھی، اور ایک بندہ رات کو آیا، اس نے آ کر خادم کو اٹھایا اور کہا باہر آؤ. باہر گیا تو ڈگی کھولی، 2.5 من کی آٹے کی بوری نوٹوں سے بھری ہوئی تھی. کہا یہ پیسوں کی بوری اٹھا لو اور مسجد میں لگا دو. اس نے کہا اندر آئیے، رسید لے لو. اس نے کہا رسید اس سے لے لیے، رسید اس سے لے لی. وہ بھی بڑا نیک تھا خادم. اس نے جا کے اسی وقت امیر کا دروازہ، نے کہا بھائی جلدی آ، مسجد میں مسئلہ ہو گیا. رات کو اس کو اٹھا کر لے آیا. اس نے کہا یہ بوری ہے نوٹوں کی بھری ہوئی، اور یہ اٹھاؤ اور مسجد میں. اس نے کس نے دی ہے؟ کہا یہی تو نہیں پتہ لگ رہا کس نے دی ہے. آیا تھا پہچانتے نہیں ہو. رسید کہا. اس نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا جان کے لاکھوں روپے آتے ہیں، ہم رسیدیں کاٹ کاٹ کے اپنے اس میں ڈالتے رہتے ہیں. 6 مہینے کے بعد پھر ساری رسیدیں پھینک دیتے ہیں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے. لوگ لیتے نہیں. گیا. آج تک تاریخ گواہ اس بندے کا پتہ نہیں چل سکا جس نے نوٹوں کی بوری دی تھی رب کی رضا کے لیے. اور ہمارے کوئی 10 پنکھے دے دے، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں بندہ کو. اسے آگے ہوا پہلی سب میرے پاس کھڑے ہوں جناب، آپ کا تو حق بنتا ہے، کیوں آپ نے یہ بیم ڈلوایا؟ لا الہ الا اللہ. پیسے ایسے خرچ کر، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کسی نشئی اور چرسی اور بے ایمان کو دے دے کہ جی میں نے تو دے دی. نہ، دیکھ جس کو دے رہا ہے وہ خرچ بھی کر رہا ہے کہ نہیں. اللہ کے فضل سے بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں، 25-27 سال ہو گئے. 2002 میں غالباً یہ ہم نے ٹرسٹ بنایا تھا. جس اس وقت جو اثاثے تھے آج بھی وہی اثاثے اور پانی کی طرح صاف اور شفاف ٹرسٹ کا ہمارا ریکارڈ موجود ہے. کوئی آئے چیک کر لے، قاسم بھائی چیک کر لے.
کوئی بھی آ کر چیک کر لے، لاؤ بھی دکھاؤ، ایک ایک پرچی لکھی جاتی ہے، اور میں تو ہوئی سید اللہ کے فضل سے، مجھ پر تو ویسے ہی حرام ہے تمہارے پیسے، ویسے ہی حرام، جو آتے ہیں لگا رہے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں، میں نے سنا اپنی کانوں سے، کہ شاہ صاحب کے لیے تو سعودی عرب پاکستان ہی بنا ہوا ہے۔ ابھی آج ہی کی بات ہے، بڑی مزے کی، بڑے قریبی رشتہ دار نے، بتاتے نہیں، اس نے کہا یہ زکوٰۃ شاہ صاحب کو دو، بڑا قریبی ہے میرا، اس نے کہا اس کے پاس بڑی آتی ہے، اسے نہیں میں دیتا آتی ہے تجھے پتہ ہے کتنی آتی ہے اور کتنے اخراجات ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم نے ابھی ایک اعلان ہے، اوپر لیڈیز ہال میں 2 بڑے اے سی ایسے لگوائے ہیں، اور 2 کلاس روم میں لگوائے ہیں چھوٹے، 8 لاکھ کی ہم نے گروپ میں ڈالا کہ 8 لاکھ کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں 10 منٹ کے بعد ہی ایک بہن نے 8 لاکھ روپے اوکے کر دیے، ہم نے گروپ میں ڈال دیا کہ پیسے پورے ہو گئے۔ وہ بہن بہت پریشان ہے، کئی پریشانیاں اس کو لاحق ہیں، دعا کرے اللہ اس کا دیا ہوا مال قبول فرمائے، اور ان کی جو گھریلو پریشانیاں ہیں اللہ وہ دور فرمائے۔ بیماروں کو یا اللہ شفا عطا فرما، بے اولادوں کو سہل اولاد عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ اس مرکز کی حفاظت فرما، اس مرکز کے نمازیوں کو جنت الفردوس عطا فرما، اس مرکز کے علماء کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت